اچھا یہ جو ایک یہ بھی پرسیپشن بن رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کی ریلیز ہے شاید وہ یہ بھی ہے کہ سوچا گیا ہو کہ اندر رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی پوزیشن اور ہارڈن ہوتی ہے تو باہر نکال کے دیکھ لیا جائے۔ کیا آپ کو یہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیکٹیکل ریٹریٹ نظر آتی ہے یا یہ آلیو برانچ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں نا، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ معاملہ تو عدالت میں ہوا ہے، بیل تو عدالت نے دی ہے، ضمانت عدالت نے لی ہے۔ اب آپ کے سوال میں یہ بات ایک طرح سے امپلیسٹ ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اتنی چھپی بھی نہیں ہے کہ عدالت کسی اس عمل کا حصہ ہے کہ ان کو اشارہ آیا کہ ان کو بیل دے دو تو انہوں نے بیل دے دی۔ میں تو یہ کہوں گا، میں موجود تھا عدالت میں، جو بحث ہوئی، کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں ان کے خلاف، بشرا بی بی کے یا عمران خان صاحب کے، اس لیے بیل ہوئی کہ بادی النظر میں کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل اس لیے دی کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو میں تو اس بات کی تائید نہیں کروں گا۔ تو 9 مہینے سے یہی فیکٹس آن گراؤنڈ تھے نا، 9 مہینے میں اچانک اس وقت کیوں ہائی کورٹ کو نظر آ گیا کہ یہ بادی النظر نہیں بنتا؟ نہیں ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں 9 مہینوں میں مختلف مقدمے تھے نا، پہلے کچھ عرصہ ان کو یہ عدت والے مقدمے میں رکھا گیا، پھر ایک اور مقدمہ بن گیا القادر میں، پھر اس کے بعد اب یہ آیا توشہ خانہ 2، تو مختلف مقدموں میں یہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، جو بیل کا فیصلہ ہونا تھا وہ ماتحت عدالت کی سطح پہ بہت دیر سے ہوا، وہ تو پچھلے ہفتے ہی ہوا نا، اس کے فوراً بعد ہم ہائی کورٹ آ گئے۔ ہائی کورٹ میں تو 2-3 ہیئرنگز ہوئی۔ سلمان اب ایک چیز بتائیے، اب کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز روز آتا ہے جی اس پہ احتجاج ہوگا، اس پہ یہ ہوگا۔ اب عام جو نظر آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ ریلیفز آئی ہیں، مارشل لا ملٹری کورٹس والا معاملہ انہوں نے چھوڑ دیا، کافی بڑے جو 6 ججز کا کہتے تھے اسلام آباد والے ٹارگٹ ہو رہے ہیں کہ یہ پاور آ جائے گی کہ ہائی کورٹ ججز کو ٹرانسفر کر دیں وداؤٹ دیئر کنسنٹ، وہ بھی بیچ میں سے نکل گیا۔ تو وقتی طور پہ بہت سی بڑی چیزیں نکل گئیں۔ پھر بشرا بی بی کا بھی رہا ہونا اس ٹائمنگ میں، لوگ تو جوڑتے ہیں نا ایک چیز کو، ایک سٹرنگ آف ایونٹس میں آپ ایک پیٹرن ڈھونڈتے ہیں، ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اور دوسری طرف سے پیٹرن نظر آ رہا ہے گو سلو کا۔ اب اسپیسیفکس میں مجھے بتائیں کہ کیا اگر آپ نے موومنٹس لائرز نے احتجاج شروع کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے اس احتجاج کے خلاف آنا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو کب آنا ہے؟ کہ یہ آہستہ آہستہ پھر ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے ایسے گزرتے جائیں گے کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم ہے آپ کے پاس؟ اتنی دیر نہیں گزرے گی، ہمارا احتجاج بالکل ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں اس وقت جو ہم نے انگیجمنٹ کی مولانا صاحب کے ساتھ وہ یہی ہوئی کہ جو ملٹری کورٹس کی بات تھی، جو ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی بات تھی، وہ سب کچھ رک گیا۔ لیکن جو مقتدرہ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ تو روز اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی اور سب کچھ جو یہاں نہیں ہوا وہ ہم تب کریں گے۔ تو یہ بات آپ کے میرے لیے، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے جب لوگ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے۔ آج ہائی کورٹ میں جج صاحب نے کہا، بلکہ حکومتی وکلاء کو کہا کہ 1 سال میں آپ لوگ روئیں گے ان ترامیم کو، آپ ہمارے آگے آ کے گڑ گڑائیں گے کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن جو ہوا ہے وہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہائی کورٹوں کی جو طاقت ہے ریلیف دینے کی کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز پہ کوئی غائب ہو جائے، یا کسی کوئی پیمرا کوئی حکم جاری کر دے کسی چینل کے خلاف یا صحافی کے خلاف، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اب ان مخصوص ججوں کے پاس جائیں گے جو چنے ہوئے ہیں مقتدرہ کے، تو آپ کو کیا ریلیف ملے گی؟ کل کو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کے بعد بھی ہم یہ بات کریں گے، کیا وہ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو ریلیف مانگی ہے اس سے زیادہ آپ نہیں دیں گے؟ یو ول ناٹ گو بیونڈ دا سارٹ؟ نہیں، یہ تو ایک بات اپنی جگہ ہے نا، لیکن کون دے گا وہ ریلیف؟ اس کے لیے جج چنے جائیں گے نا۔ اب ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی تو آپ اگر اس کو چیلنج کریں گے، آپ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج کریں گے، پھر تو آپ اسی بینچ کے پاس جائیں گے جو بقول آپ کے ہینڈ پک ججز ہوں گے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس لیے یہ بات پھر میری نظر میں عدالتوں میں نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہم انہی ججوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے وجود کو ختم کر دیجئے اس ترمیم کو ختم کر کے۔ تو اس لیے مجھے کوئی بہت امید نہیں ہے کہ وہی جج اپنے وجود کو ختم کریں گے۔ تو اصل جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی چنے ہوئے جج جو ہیں یہ استدعا سنا کریں گے، تو آپ کو نہیں ملے گی ریلیف۔ آپ کو نظر آ جائے گا مالک یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ ہر گمشدہ شخص کا ہے، یہ ہر صحافی کا ہے جو سچ بولنا چاہتا ہے، جو wants to speak truth to power۔ یہ سب آپ لوگ دیکھیں گے۔ نہیں، یہ تو ہم بھی سوچ کے ڈرتے ہیں، یہ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ I totally agree
I totally agree with you. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے, اب کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی میں عرض کروں, دیکھیں ہوگا یہ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی جلد آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, صحافی ہوں گے. صرف یہ وکلاء کا معاملہ کیوں ہے, یہ ہر ایک کا معاملہ ہے. پورا معاشرہ بار ہوگا جب ان چیزوں کا سمجھ آئے گی کہ ہو کیا گیا, یہ ہینڈ ہو گیا ہے پوری قوم کے ساتھ. اچھا, بشرا بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی میں؟ میرا نہیں خیال جی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول, کیونکہ ان کا یہاں سے نکلنا سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی, سب کچھ. ایک تو اینگل بڑا کلیئر ہے کہ آپ شاید فیئر کر رہے ہوں کہ دوبارہ کوئی جعلی کیس بنا کے گرفتار نہ کر لیا جائے تو پروٹیکشن میں گئے ہوں. لیکن جب وہ جا کے آپ کے ہائیسٹ پروفائل پولیٹیکل لیڈر سے ملتی ہیں تو تاثر نہیں بنتا ہے کہ شاید اب یہ زیادہ ایکٹیولی ہوں گی. نہیں, یہ غلط تاثر ہے. وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا. وہ صرف کے پی سی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے, پھر کوئی جھوٹا مقدمہ. لاسٹ کویسچن سلمان, یہ جو آپ کی احتجاجی تحریک ہے لائرز موومنٹ فرنٹ پہ دوسری, کیا ہم دنوں کی بات کر رہے ہیں, ہفتوں کی بات کر رہے ہیں کہ مہینوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل ہم مہینوں کی بات نہیں کر رہے, ہم دنوں کی بات ہی کر رہے ہیں, دنوں اور ہفتوں کی. لیکن دیکھیں, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پاگل پن میں دوڑ پڑیں کسی سمت اور وہاں جا کے اپنے سر کٹوا دیں, اپنے ورکرز کو مروا دیں. ہم بہت طریقے سے, فراست سے یہ کام کریں گے, اور اب اس طرح ہوگا یہ کام کہ معاشرہ اس میں ساتھ چلے گا. ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ معاشرے کا معاملہ ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان, thank you very much for giving us time.